اس کا خیال ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری تربیت بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے اندر حیا بھی ہو، ہمارے اندر شرم بھی ہو، ہمارے اندر خدمت کا جذبہ بھی ہو، ہمارے اندر خدمت کا جذبہ۔ سب سے زیادہ جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ خدمت سے کامیاب ہوتا ہے۔ عبادت سے تو جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور جب آدمی جس کو خدا مل گیا تو کہا کہ پوری جنت اس کی ہے، پوری خدائی اس کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے، ہارون رشید جو ہے اپنی ایک باندی کو بہت چاہتا تھا، تو لوگوں نے شکایت کیا کہ تم جو ہے ایک باندی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، کیوں؟ بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے پیچھے کر دیا، اس کو آگے کر دیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ایک دن تمہارے سب کا امتحان ہوگا، پورا میری خزانہ باہر نکلوا دیا اور اعلان کیا کہ آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کا ہو جائے گا۔ تو سب لوگ دوڑ دوڑ کے کوئی ہیرا پر، کوئی جواہر پر، کوئی ہار پر، کوئی بہترین قیمتی سرمایہ پر، کوئی سونے کے سکے پر، کوئی بسکٹ پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ تو اور باندی جو تھی بادشاہ کو پنکھا چل رہی تھی، تو باندی بادشاہ نے کہا ارے پگلی، سب لوگ جب سارا سامان لے لیں گے تو تو کیا لے گی؟ تو بھی کسی پر ہاتھ رکھ دے کہ میرا ہو جائے۔ تو اس باندی نے کہا بادشاہ سلامت، میں جس پر ہاتھ رکھ دوں گی وہ میرا ہو جائے گا؟ تو کہا کہ ہو جائے گا۔ تو کہا اس نے، باندی نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، تو بادشاہ جو سارے لوگ لاجواب ہو گئے کہ واقعی میں یہ بادشاہ جو محبت کرتا ہے یہ باندی محبت کے لائق۔ کہ ہم لوگ دنیا کی طرف دوڑے اور ہم لوگ بادشاہ کی طرف نہیں دوڑے، جب بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو پوری بادشاہت ہماری ہو جاتی۔ اور یہ باندی کتنی سمجھدار ہے کہ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور پوری بادشاہت اس میں دی۔ اسی طریقے سے مثال دینے والوں نے مثال دیا ہے کہ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی ہوگی، ہمارے اندر حیا ہوگا، شرم ہوگا۔ کہا کہ دیکھو دنیا کا ہر خزانہ جائے گا تو واپس آ جائے گا، انسان کی عزت ایک بار جاتی ہے تو قیامت تک واپس نہیں آ سکتی ہے۔ ایک بار بدنام دبدبا داغ لگ جائے پھر وہ زندگی کبھی آ نہیں سکتی ہے، پلٹ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ضروری درخواست ہماری ہے کہ مدرسے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت ہو، اور ہم جہاں بھی جائیں وہاں دین کو اجاگر کریں، اسلام کو اجاگر کریں، فاطمہ کی زندگی کو اجاگر کریں، عائشہ کی زندگی کو یعنی فالو کریں، اور سمیہ ہے، خدیجہ ہے، زینب ہے، یہ ہماری مائیں ہیں، اور ان کے پیچھے چل کے ہم کامیابی ملے، ان کے پیچھے چل کے ہم کامیابی ملے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے زندگی جو گزار رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ جو علم ہم حاصل کریں وہ دوسرے تک پہنچائیں، دوسرے تک پہنچائیں۔ اور مدرسے میں اچھے سے رہنا ہے، کسی بچی کو مارنا نہیں ہے، کسی کا سامان چرانا نہیں ہے، اور کسی کا سامان بغیر پوچھے نہیں لینا ہے۔ کلاس کو صاف رکھنا ہے، بیڈ روم کو صاف رکھنا ہے، ہاسٹل کو صاف رکھنا ہے۔ ایک ایک چیز پر ہماری نگاہ ہوگی، ایک دانہ کھانے کا نیچے نہ گرے، بغیر دسترخوان بچھائے ہم نہ کھانا کھائیں۔ کہا کہ وہ اناج کی بے حرمتی ہوگی، اور بسم اللہ بول کے کھانا کھانا، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کھانا، اپنے کنارے سے کھانا۔ ایک تھال میں زیادہ سے زیادہ آدمی کھائے اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے، اور آپس میں محبت باقی رہے گی۔ بڑا تھال ہو، کم سے کم 4 آدمی۔ سعودی عرب میں بڑا تھال ہوتا ہے، ایک تھال میں کم سے کم 10 آدمی بیٹھتے ہیں، 10 آدمی۔ تو کھانے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، باتھ روم جانے کی سنتیں ہیں، اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں ہیں، سواری پر چڑھنے کی سنتیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اس کو ہم یاد کر کے عمل میں لائیں گے تو ہماری پوری زندگی عبادت بنے گی۔ ہماری زندگی کو دیکھ کر کہا کہ اسلام دنیا میں عام ہوگا، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کی زندگی بے داغ تھی، صحابہ کی زندگی نمونہ اور آئیڈیل تھی۔ پورے دنیا میں صحابہ گئے، اور جہاں جہاں گئے انہوں نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کو بلند کیا۔ آج اسلام کو پھیلانا نہیں ہے، اسلام کو بچانا ہے، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے رشتہ داروں میں۔ قرآن اعلان کرتا ہے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و یار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان و پتھر ہوں گے، جس کے ایندھن انسان و پتھر ہوں گے۔ کتنی زبردست یہ بات ہے، ہر آدمی اپنے فیملی کو بچا دے۔ جب تم فون کرو تو ابو سے پوچھو، ابو آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ امی سے بات کرو تو امی سے پوچھو، امی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، تہجد آپ پڑھتی ہیں؟ تاکہ آپ تہجد پڑھیے گا، آپ نماز پڑھیے گا، اس کا اثر ہم پر پڑے گا۔ ماں کا اثر بیٹی پر جاتا ہے،
باپ کا اثر بیٹے پر جاتا ہے، استاد کا تقویٰ شاگرد پر جاتا ہے۔ تو اگر استاد کے اندر تقویٰ ہوگا تو وہ شاگرد کے اندر منتقل ہوگا، ماں کے اندر تقویٰ ہوگا تو بیٹی کے اندر منتقل ہوگا، باپ کے اندر تقویٰ ہوگا تو بیٹے کے اندر منتقل ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم